الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، آپس میں تمہاری گواہی جب آ جائے، کسی کو تم سے موت وصیت کرتے وقت دو معتبر شخص تم میں سے ہوں یا دو تمہارے غیروں میں سے، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، پھر پہنچے تمہیں موت کی مصیبت، روکو ان دو گواہوں کو نماز پڑھنے کے بعد، تو وہ قسم کھائیں اللہ تعالیٰ کی اگر تمہیں شک پڑ جائے کہ ہم نہ خریدیں گے اس قسم کے عوض کوئی مال، اور اگرچہ قریبی رشتہ داری ہو، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ تعالیٰ کی گواہی، تو یقیناً اس وقت ہم گنہگار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چلے کہ وہ دونوں گواہ سزاوار ہوئے ہیں کسی گناہ کے، تو دو اور کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ، ان میں سے جن کا حق ضائع کیا ہے۔ پہلے گواہوں نے اور قسم اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی، ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دو کی گواہی سے، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا۔ اس وقت بے شک ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ گواہ گواہی دیا کریں جیسا کہ چاہیے، یا خوف کریں اس بات کا کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں ان کی قسموں کے بعد، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اور سنو، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو۔ پچھلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کو سنایا تھا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم بد نصیب اتنے گمراہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اور حضرت ابراہیم کی اولاد ہوتے ہوئے بھی اپنا دین اور ایمان بدل دیا، اپنے مالک کو بھول گئے جس نے پیدا کیا اور سب کچھ دیا، اور جس کا گھر عظمتوں اور رحمتوں والا انسان کی بہتری کے لیے بنا، جس کی رسول ہدایت لے کر آتے رہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ ان لوگوں کی گمراہی کا سبب بت پرستی بنا، جو سب سے بڑا ظلم ہے، اور وہ عجیب غلط عقیدوں کے مالک بنے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تبلیغ کی کہ یہ گمراہی ان کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، اور اس تعلیم سے دور لے جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی دی۔ وہ اتنے سیاہ دل ہو چکے تھے کہ انہوں نے کہا کہ وہ آباء و اجداد کے دین پر قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بد نصیبو، اگرچہ تمہارے آباء و اجداد گمراہ اور دوزخی ہوں، تو بھی ان کے راستے پر چل کر دوزخ میں جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی مومنین کو ہدایت فرمائی کہ تبلیغ السلام کرنا تم پر فرض ہے، لیکن اس پر نہ ڈرنا چاہیے اور نہ غم کرنا چاہیے اگر تم ہدایت یافتہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے تبلیغ کر رہے ہو۔ یہ گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور غم اس لیے نہ کرو کہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب روز قیامت فیصلہ ہوگا جب سب حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ ساری گمراہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے ہے۔ جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی، ان میں سے وہ لوگ اسلامیان عالم اور دنیا کے تاجدار بن گئے، جنت فردوس کے حقدار بن گئے۔ قرآن پاک چونکہ مکمل ہدایت ہے، اس لیے اس میں دین اور ایمان کے علاوہ رہنے سہنے کے طریقے بھی سکھائے گئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ایک ایسے معاشرہ میں زندگی گزاریں کہ جس میں وہ اپنے دین پر بے فکر ہو کر عمل کریں۔ آج کا فرمان گواہی کے متعلق ہے، اور اس کی وجہ نزول یہ ہوئی کہ ایک شخص بدیل نامی دو غیر مومنین کے ساتھ شام کے علاقے میں تجارت کے لیے گیا۔ وہاں وہ شخص بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھی تمیم اور ادی کو کہا کہ میں اگر مر جاؤں تو میرا یہ سامان میرے ورثاء کو مدینہ شریف جا کر دے دینا۔ اس نے اپنا سامان کی ایک خفیہ لسٹ
بنا کر سامان میں چھپا دی۔ جب وہ واپس مدینہ پاک پہنچے تو انہوں نے سامان بدیل کے وارثوں کے حوالے کر دیا، لیکن سامان سے چاندی کا قیمتی پیالہ چھپا لیا جس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا۔ ورثا نے جب وہ سامان کھولا تو فہرست ان کو مل گئی۔ سامان کے ساتھ ملائی تو پیالہ گم پایا۔ ان لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم کو یہی سامان دیا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض حال پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا تو انہوں نے اسی طرح پیالے کا انکار کیا۔ اس پر ان کو قسم دی گئی اور وہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ پیالہ مکہ معظمہ کے بازار میں دیکھا گیا تو ورثا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت کی۔ پھر دکاندار سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، میرے پاس ان لوگوں نے فروخت کیا۔ چنانچہ پھر ان لوگوں کو بلایا گیا اور ورثا سے قسم لی گئی تو سامان ورثا کے حوالے کر دیا گیا۔ اس وقت یہ فرمان الہی نازل ہوا کہ اگر تم سفر میں ہو اور موت آ جائے تو دینی بھائیوں کو گواہ بنا لو، اور اگر دینی بھائی نہ بھی ہوں تو غیر مذہب کو ہی گواہ بنا لو، اور پھر عصر کی نماز کے بعد دو سے قسم لو اور پھر ورثا سے قسم لو اور پھر اس پر ایک دوسرے سے قسم لو اور اس طرح فیصلہ کرو۔ اور ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کرو گے تو پھر ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اب صرف وہی لوگ سچی گواہی دے سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی قیمت زیادہ ہو، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو اور دنیا کی کوئی قیمت نہ ہو۔ ایسے لوگ نہ چوری کر سکتے ہیں اور نہ اس دنیا کی حقیر چیز کے لیے جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کا معاشرہ ہی سچائی اور اچھائی پر مبنی ہوتا ہے، اور اس طرح وہ لوگ نعمت کے حقدار بنتے ہیں اور عذاب سے بچتے ہیں۔ اس لیے دنیاوی زندگی بہتر طریقہ پر گزارنے کے لیے بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت کی جاتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔